پاکستان کے وزیر اعظم نے ایک دفعہ پھر جو ٹو اسٹیٹ سلوشن ہے اس کو سپورٹ کیا، اور یہ میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ ٹو اسٹیٹ سلوشن کو بھلے دنیا کے بہت سے ممالک سپورٹ کریں، لیکن جو ٹو اسٹیٹ سلوشن ہے وہ دراصل اسرائیل کو تسلیم کرنے کے مترادف ہے، اور اسی لیے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے دسمبر 1947 میں یہ جو ٹو اسٹیٹ سلوشن ہے، جب تقسیم فلسطین کے حق میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ایک قرارداد منظور کی تھی، تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بتایا تھا، آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ ٹو اسٹیٹ سلوشن کو سپورٹ کرنا جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے نظریات کے خلاف ہے۔ اب اس پر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ وہ تو 1947 تھا، اب 2025 ہے، وقت اور حالات بدل گئے ہیں۔ بالکل وقت اور حالات نہیں بدلے، 2025 میں وہی کچھ ہو رہا ہے جو 1947 میں ہو رہا تھا، اور 1947 سے بھی کئی سال پہلے شاعر مشرق علامہ اقبال نے ہمیں یہ کہا تھا کہ فلسطین کے مسئلے پہ جو عرب بادشاہ ہیں ان کی دانش پر اور ان کی پالیسی پر آپ کو کبھی اعتماد یا اعتبار نہیں کرنا۔ The next day, the Prime Minister and the Field Marshal of Pakistan, they were عاصم منیر اور شہباز شریف نے میرے اسرائیل کے لیے بنائے گئے منصوبے کی حمایت کی ہے۔ they fully believe in this. ٹرمپ کے 20 نکاتی ایجنڈے پر نظر ڈالیں تو ان میں سے 2 نکات بطور خاص لائق غور ہیں، جن پر اگر میاں شہباز شریف صاحب محض کاغذی پرچیوں کے سہارا نہ ہوتے تو شاید خود بھی سنجیدگی سے تدبر فرماتے۔ 1، حماس کی تنظیم پر کلی طور پر پابندی عائد کرنا اور ان کے اسلحہ و ہتھیار ضبط کر لینا۔ 2، ہر قسم کے دہشت گردانہ فعل کی صریح مذمت اور اس کے خلاف کڑی تادیبی کارروائی۔ ان دونوں نکات کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ سراسر ایک منظم سیاسی حکمت عملی کے تحت پیش کیے گئے محسوس ہوتے ہیں۔ کیا ہوگا جب امریکنوں کے غلام اوپر بیٹھ جائیں گے؟ یہ ہر وہ کام کریں گے جو امریکہ سے حکم آئے گا۔ اسرائیل کو بھی یہ تسلیم کرنے جا رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں میرے پاکستانیوں ذہن میں ڈال لو، جو اس 22 کروڑ غیرت مند باشعور قوم کو ایک غلام بنانے جا رہی ہے۔